کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ اگر ہوا تو اس کا علاج کس نے کیا اور کیسے کیا بتا؟ ماشاء اللہ. دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. نبیل بن عاصم ایک یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا. یہاں پر تفسیر پڑھی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں، مودودی صاحب کی نہیں جی، یہاں پر جو ہے نا یہ پڑھی ہوئی نا، ہاں یہ ملک فہد والی جو ہے، اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یہ سارا دلیل مل جائے گی، سارا واقعہ. میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، تو بتا دی ہے میں لمبی دوسری بہت سی حوالے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں. پھر اگر جادو ہوا تو کس حیثیت پر ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک تھی رسالت کی، ایک تھی عہد بشر. وہ چند گھڑیوں میں صرف محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا. حدیث میں آتا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا، پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے غسل کیا کہ نہیں کیا. آپ اس پریشانی میں ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، حدیث میں جو واقعہ ہے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف. آپس میں بات کرتے ہیں، اس بندے کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے. کس نے کیا؟ نبیل بن عاصم نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے، آپ نے دعا فرمائی، آپ کو نیند آ گئی، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب ذہن سے وہ نردن کے وردن اس طرح کا نام ہے، کسی بھائی کو یاد ہو تو، وہ ایک بندے کا، وہ صحابی نہیں تھا، کنویں کا نام ہے، ہاں دروان ایک جگہ ہے، کنویں کا نام ہے. اس کنویں کے اندر کھجور کی چھال کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک پتلا آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھو کر اس میں کھجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ اس کے اثرات سے اس کنویں کا پانی اس طرح گندا ہو گیا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو بھیجا، جب بیدار ہوئے وہ کنویں سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا، بدبخت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے. یہ سب لعنت کی، یہ شبدے بازی ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دم کیا. پھر دو صورتیں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں 11. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھیں 11. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے، گرے کھلتی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زائل کرنے کا حکم دیا. یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت. جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہو، وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا، عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم. کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بدبختی ہے، پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا، جو جادو کا انکار کرتا ہے. یہ کس شان میں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تو پھر وہ انہی کی طرح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے. یہ تو دلیل ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دعا آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا، اللہ اگر مجھے وہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلاں چیز بنا دیتے جادو سے. سبحان اللہ. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم.
लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حفصي خدمت قبول فرما बेशक तू सुनने वाला है जानने वाला है. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुज़ार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला है।